وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ودادانا ومعيننا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسرور قلوبنا وراحة صدورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آلے نبی سے پیار ہے ایمان کی زندگی آلے نبی سے پیار ہے ایمان کی زندگی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سارا علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد
علیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس بابرکت مقدس سالانہ عظیم الشان شب قدر کی بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب سید گلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب سید اسد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے دیگر اہل خانہ کو جنہوں نے ہر سال کی طرح آج بھی اپنی اس مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بابرکت محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا، محفل سجانا، اہتمام کرنا، سحری کا انتظام کرنا قبول فرما کر ہمارے لیے اور ان کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس رب کریم نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان جیسی بابرکت مقدس میں بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے اس ماہ مبارک کی 25ویں شب تشریف لا چکی۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر برستی رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت پورا مہینہ اپنے بندے کو پکارتی ہے، اور جو مسلمان اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نمازوں میں، روزوں میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، صدقہ خیرات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے محبوب کی یاد میں، ذکر میں گزارتے ہیں، اللہ کریم کی رحمتیں بے انتہا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں، اللہ تعالیٰ کی بخششیں ان پر چھما چھم برستی رہتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں بلا حساب بلا تعداد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت یہ جان لیتی کہ ماہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اس سے پتہ چلا رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کریم نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ میرا بندہ اس بابرکت مہینے کو میری عبادت کرے، میری بارگاہ میں آئے، اپنے آپ کو جھکائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سحری میں میری بارگاہ میں جھکے، افطار میں مجھ سے مانگے، رمضان کا دن ہو رات ہو، بس بندہ اپنے رب کی طرف لو لگائے تو اللہ کریم اس ماہ مبارک کو اپنے اس بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس مہینے کے صدقے اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرما کر انہیں قبر کے عذاب سے بچا کر انہیں جہنم سے آزادی عطا فرما کر بلا حساب و کتاب اپنے محبوب کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخل عطا فرمائے۔ یقیناً وہ مسلمان خوش نصیب ہیں، لائق تعظیم ہیں جو اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے محبوب کے ذکر میں گزار رہے ہیں۔ جنہوں نے اب تک عبادتیں کی، اللہ کریم ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کے بقیہ ایام ہم سب کو اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، مسجد کی بابرکت محفل ہے اور مسجد میں ایک ذوق شوق بھی ہوتا ہے۔ شب قدر کی بابرکت رات ہے اور یہ طاق رات ہے، ہو سکتا ہے کہ شب قدر کی مبارک رات آج ہی ہو، کیونکہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ طاق رات میں عبادت کرنے والا مسلمان وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو شب قدر کو بھی پا لیتا ہے، اور شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ مسلمان اس میں اگر 2 رکعت بھی نماز ادا کر لے تو میرا کریم رب اس 2 رکعت ادا کرنے پر اسے سابقہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہزاروں سالہ زندگی کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ سید گلہ شاہ صاحب، اسد شاہ صاحب اور ان کے دیگر اہل خانہ اس بات کے
مبارکباد کے مستحق ہیں، لائق تعظیم، لائق تحسین ہے کہ انہوں نے الحمدللہ ہر سال کی طرح آج بھی یہاں اپنے اس علاقے میں مسجد میں بابرکت محفل سجائی، اور ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم سب یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم ان کے ذریعے سے آج کی یہ مبارک رات اللہ کی عبادت میں، اس کے محبوب کی یاد اور ذکر میں گزارنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ یقیناً یہ اہل بیت نبوت کا گھرانہ ہے، آل رسول ہیں، سید بادشاہ ہیں، اور اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے آل کے صدقے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر بے انتہا کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ 21 رمضان المبارک، ویسے اگر رمضان کی ابتدا سے لے کر ہم رمضان کی انتہا تک دیکھیں تو پورا رمضان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سیرت سے بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، ان کا وصال اسی بابرکت مہینے میں ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے کئی کا وصال اسی مہینے میں ہوا، اور امیر المؤمنین نائب رسول مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک بھی اسی بابرکت مہینے کی 21 تاریخ کا ہوا۔ تو میں چند روایات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ سے محبت، آپ سے پیار، آپ کے عقیدت کے حوالے سے آپ کے بارگاہ میں گوش گزار کروں گا۔ یہ بھی نیت کر کے آیا ہوں کہ آج کی یہ بابرکت محفل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے نام سے انشاءاللہ ہم منائیں گے، اور اس محفل کے اختتام پر اس کا ثواب، سحری کا ثواب، لنگر کا ثواب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو پیش کریں گے۔ یقیناً ان سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ اگر یہ ہمارا چھوٹا سا نذرانہ، یہ چھوٹی سی محبت عقیدت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ دنیا، قبر، آخرت ہماری سنور جائے گی۔ آئیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سننے سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کروں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جب کوئی مسلمان، جب کوئی امتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، اسے قبول بھی کرتے ہیں، اسے پسند بھی کرتے ہیں، اور اگر کرم فرمائے تو اسے درود و سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے، وہ عمل ہے، اگر مسلمان چاہتا ہے کہ میری دنیا سنور جائے، قبر سنور جائے، آخرت سنور جائے، اللہ مجھے دنیا میں مالدار کر دے، اتنا رزق دے کہ میں خود بھی کھا سکوں، اپنے اہل خانہ کو بھی کھلا سکوں، کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو علماء کہتے ہیں انسان کی زندگی کو سنوارنے کا سب سے بہترین وظیفہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک دن مکہ کی گلی سے ہوا، اور چند کفار وہاں سامنے موجود تھے۔ ایک فقیر اس گلی سے گزرنے لگا تو اس فقیر کو حاجت تھی، کافی دنوں سے پریشان تھا، کافی دنوں سے فاقے تھے، کچھ کھانا پینا اسے میسر نہیں آیا، تو اس نے دیکھا کہ چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اب وہ فقیر ان لوگوں کے پاس چلا گیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہیں، وہ ظاہر وہ لگ رہا تھا لیکن وہ حقیقت میں یہودی، عیسائی، مسلمانوں کے، اسلام کے دشمن تھے۔ ان کے پاس جا کر اس نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ پیسے دو تاکہ میں کچھ مال لے کر، کچھ چیزیں خرید کر اپنا پیٹ بھر سکوں۔ اب قریب تھا کہ وہ اسے تانا دیتے، مذاق اڑاتے۔ انہوں نے دیکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گلی سے گزرنے لگے تو ان یہودوں کو یہ شرارت سوجھی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی کہا فقیر ہم سے کیا مانگنے آیا ہے؟ وہ دیکھو وہ مولا علی جا رہے ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے امام جا رہے ہیں، ان کے پاس جا، ان سے جا کر مانگ، ہو سکے
سکتا ہے وہ مجھے کچھ دے دیں۔ اب وہ فقیر ان کفار سے ہٹ کر مولا علی کی بارگاہ میں گیا، آپ کے سامنے آیا، سلام کیا، آپ نے اسے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ اس نے عرض کیا، اے علی مشکل کشا، شیر خدا، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، فاقے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان، آپ نے دیکھا وہ کفار وہ بھی اس فقیر کی طرف دیکھ رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس فقیر کا مذاق اڑا رہے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنی جیب سے بھی نکال کر اسے کچھ دے سکتے تھے، مگر آپ نے فقیر سے کہا اپنی مٹھی کھول۔ فقیر نے مٹھی کھولی، آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس فقیر کی مٹھی پر دم کیا، کہا فقیر مٹھی کو بند کر اور جا کر ان کفار کے سامنے کھولنا۔ اب فقیر وہاں سے ان کفار کی طرف چل پڑا، جب کافروں نے دیکھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے، کہا خالی مٹھی میں دم کرنے سے کیا ہوگا، اگر مولا علی انہیں کچھ دینا چاہتے تو اپنی جیب سے نکال کے دے سکتے تھے، مگر وہ نادان، وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ شخصیت عام انسان نہیں ہے، اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خالی مٹھی ہے مگر میں اپنے نبی پر دم درود پڑھ کر اس پر دم کر چکا ہوں، لہذا ان کے سامنے جا کر کھول۔ جب فقیر ان کے پاس گیا، اب مٹھی کو بند کر کے کہنے لگا میری مٹھی میں کچھ ہے، انہوں نے کہا نہیں تمہاری مٹھی خالی ہے، ہم نے خود دیکھا، مولا علی نے خالی تم پر دم کیا ہے، خالی دم کرنے سے مال نہیں آتا۔ اس نے کہا نہیں، اگرچہ میری مٹھی خالی تھی مگر مولا علی کے دم کرنے کے بعد اب خالی نہیں، میری مٹھی بھری ہوئی ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر دیکھو۔ اس فقیر نے جب اپنی مٹھی کو کھولا تو علماء نے کہا اللہ کریم نے اس کی مٹھی کو سونے کی اشرفیوں کی تھیلی سے مالا مال فرما دیا۔ مٹھی اگرچہ پہلے خالی تھی مگر مولا علی کے دم کرنے کی برکت سے اس مٹھی میں تھیلی بھی آئی، سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی بھی تھی۔ فقیر نے کھول کر کہا دیکھو اس میں تھیلی بھی ہے، سونا بھی موجود ہے۔ علماء کہتے ہیں مولا مشکل کشا کے اس دم، اس کرامت کی برکت سے وہ ان میں سے کئی کافر اٹھے اور مولا علی کے قدموں میں گر کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کا دامن قبول کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کریم نے مولا مشکل کشا کو بے شمار شانوں سے نوازا، آپ کو اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا۔ جہاں اس روایت میں مولا علی کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہے، مولا علی کی مشکل کشائی بیان ہو رہی ہے، وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ ہاں جب مولا علی اپنے محبوب آقا پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھ کر خالی مٹھی پہ دم کرتے ہیں تو اللہ اس مٹھی کو خالی نہیں رہنے دیتا، اپنے محبوب پر درود و سلام کی وجہ سے اس مٹھی کو بھر دیتا ہے، اس پڑھنے والے کو سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اس فقیر کی غربت کو دور کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان اپنے نبی پر، اپنے آقا پر، حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں، حضور کے عشق میں جب سلام پڑھتا رہے گا، میرے آقا اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اس کا عقیدہ اچھا ہوگا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو میرے آقا اس کی دنیا کو بھی سنوار دیں گے، اس کی قبر کو بھی سنوار دیں گے اور بروز قیامت اس کی شفاعت فرما کر اسے جنت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، نعرہ غوثیہ۔ لہٰذا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو، قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، ہر ایک چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے، لیکن کافروں کا کیا ہوگا؟ وہ تو عذاب کے اندر ہی مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں اسلام دیا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں اپنا محبوب دیا ہے، ہمیں ماہ رمضان دیا ہے۔ یہ سارے ذریعے ہیں کہ مسلمان کسی نہ کسی طرح ان طریقوں کو اپنائے اور اپنی دنیا قبر آخرت کو روشن کرے، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائے۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرے آقا اس مسجد کی اس محفل کو گنبد خضرا میں دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی کر رہے ہیں، ان کی آل نے محفل سجائی ہے، اور آل رسول جب بھی جہاں بھی کائنات کے جس کونے میں بھی
محفل سجاتا ہے، اپنے محبوب آقا کو یاد کرتا ہے، میرے آقا انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، ان پر اتنی کرم نوازی فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا قبر و آخرت میں بے شمار انعامات سے، عزتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مل کے بابا سے بلند کوئی لب خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مسجد کی محفل ہے اور مسجد کی محفل میں ویسے ہی ایک ذوق شوق ہوتا ہے، تو اور مولا علی کا ذکر ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، مولا علی کے ماننے والے، مولا علی سے محبت کرنے والے، مولا علی کی آل یہاں موجود ہے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ مولا علی کا ذکر انشاءاللہ دھوم دھام سے اور جھوم جھوم کر کریں گے۔ ہم میں سے کسی ایک کا پڑھنا ضرور مولا علی کو پسند آئے گا۔ ان آل رسول کے صدقے اللہ کریم ہماری حاضری بھی مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بولو جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی
نمازیں اسی کی جسے پرجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کمیلی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر بے قربان جاؤں، ہاں میں اپنے مقدر بے قربان جاؤں، مجھے تو نبی کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ علی سے ملا ہو، نبی سے ملا ہو، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہو، علی سے ملا ہو، نبی سے ملا ہو، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہو، خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، ہاں خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو کیا کرے گا، جسے تو نبی کا گھرانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر بے قربان جاؤں، مجھے تو نبی کا آستانہ
ملا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو روکو، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین نائب رسول مولا المسلمین مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر بڑی محبت بھرے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ مسلمان جو دنیا میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے پیار کرتے ہیں، مولا علی سے عقیدت رکھتے ہیں، مولا علی سے عشق کرتے ہیں، اپنی زندگی مولا علی کی محبت میں، مولا علی کے پیار میں، مولا علی کی عقیدت میں، ان کے عشق میں، ان کے ذکر میں، ان کی یاد میں گزارتے ہیں۔ اللہ کریم ان لوگوں کو کن کن انعامات سے نوازتا ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الصواعق المحرقہ کے اندر نقل فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی قبروں سے اٹھ کر جا رہے ہوں گے۔ کوئی سوار ہوگا، کوئی پیدل ہوگا، کسی کو گھسیٹ کر فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، اور میدان محشر میں جب سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، میزان لایا جائے گا، انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ بلا حساب و کتاب، جو اس بات کے مستحق ہوں گے کہ انہوں نے دوزخ میں پکا جانا ہے، ہوں گے مسلمان، لیکن زندگی ایسی گزاری ہوگی کہ اللہ رسول کی نافرمانیوں کی بھرمار ہوگی، مگر اللہ اپنی رحمت کی ایک جھلک دکھائے گا، اور بلا تعداد بلا حساب ایسے لوگوں کو جو جہنم کے حقدار بن چکے ہوں گے انہیں اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، ان میں سے جن کے نیک اعمالوں کا وزن بھاری ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے نیک اعمال کم پڑیں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، انہیں اللہ دوزخ کی طرف جانے کا حکم دے گا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سجدہ کریں گے، میدان محشر کا نقشہ بدلے گا، اللہ کا غضب و جلال بجھے گا، اور اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آئے گا، اور پھر میرے آقا اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب ان میں کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ فرمائے گا ان کے اعمال تولو۔ اب مولا علی کی محبت کتنی کام کی ہے، بڑی توجہ سے سنو، اور اس محبت کو ساری زندگی اپنے دل میں بساؤ۔ اللہ ارشاد فرمائے گا ان کے اعمال کا وزن کرو، فرشتے اعمال کا وزن کریں گے، نیک اعمال کم پڑیں گے، گناہ زیادہ۔ اب قانون قدرت کیا ہوگا؟ فرمایا اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اب جب اس بندے کو، اس مسلمان کو، حضور کے امتی کو، غلام کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے، کیوں؟ اعمال نامہ نیک اعمال کم پڑے، گناہ زیادہ ہو گئے، تو ظاہر بات ہے دوزخ کا مستحق ٹھہرا۔ اب جب فرشتے اسے لے کر جا رہے ہوں گے، اب یہ مڑ کر بار بار پیچھے دیکھے گا، فرشتے اسے دوزخ کی طرف گھسیٹیں گے، مگر یہ شخص مڑ کر پیچھے دیکھ رہا ہوگا۔ تو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ گناہگار امتی
دوزخ کے قریب ہوتا جائے گا تو اب اس کی حالت بدلے گی، وہ پریشان ہوگا، وہ خوف زدہ ہوگا کہ آج میں اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا، آج مجھے دوزخ کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور جب فرشتے اسے دوزخ کے قریب لے کر جائیں گے تو اب اس کا یہ بار بار مڑ کر دیکھنا یہ کام آئے گا۔ اور اللہ کریم ارشاد فرمائے گا وقفوہم انہم مسئولون، اے فرشتوں ان کو روکو، انہیں دوزخ میں جانے سے روکو، ان سے آج آخری سوال کیا جائے گا۔ یہ علماء سے ہم سن چکے کہ قبر میں بھی سوالات ہوں گے، قیامت کے دن بھی سوالات ہوں گے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، سارے سوالات کے بعد آخری جب سوال ہوگا تو وہ آخری سوال کیا ہے؟ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں وہ آخری سوال کرنے کے لیے اللہ کریم انہیں دوزخ میں ڈالنے سے پہلے روکے گا، فرمائے گا وقفوہم، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے آخری سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ آج آخری اس سوال میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اگرچہ جہنم کا حقدار بن چکا تھا، اگرچہ اس کا میزان اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیک اعمال کم ہیں، اب اسے دوزخ میں ڈالا جائے، مگر جہنم کا حقدار بننے کے باوجود بھی ان سے آخری سوال ہوگا۔ وہ آخری سوال کیا ہے؟ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں جب اس گناہگار کو، حضور کے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالنے لگیں گے تو آواز آئے گی وقفوہم، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے ایک سوال کیا جائے گا۔ اگر اس سوال کے جواب میں آج یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو میں اس سوال کے جواب کی کامیابی کی وجہ سے اسے دوزخ سے بچا کر اسے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اب فرمایا جب فرشتے اس کو روکیں گے اب وہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا یا اللہ مجھ سے کیا سوال کیا جا رہا ہے، تو علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں اللہ کریم اس سے پوچھے گا وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ہاں اس جہنم میں ڈالے جانے والے مسلمان کو جہنم کے کنارے پر روک کر پوچھا جائے گا اچھا بتا زندگی تو پورے اعمال میں گزاری ہے مگر یہ بتا میرے محبوب کے محبوب مولا علی سے دنیا میں محبت کتنی کرتا تھا؟ اگر وہ شخص یہ جواب دے گا تو میں تو ساری زندگی مولا علی سے محبت کرتا تھا، مولا علی سے پیار کرتا تھا، مولا علی سے عشق کرتا تھا، ان سے عقیدت رکھتا تھا، ان کے نام کے نعرے لگاتا تھا، ان کے نام کی محفلیں سجاتا تھا، ان کے نام پر لنگر پکاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، غلاموں کو بھی کھلاتا تھا۔ اگر اس کا جواب یہ ہوگا تو اللہ کریم جہنم کا حقدار بننے کی وجہ سے مولا علی کی محبت کی وجہ سے اسے دوبارہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا اگر وہ مولا علی سے نفرت کرنے والا ہوگا، مولا علی سے بغض رکھتا ہوگا، مولا علی سے پیار نہیں کرتا ہوگا اور اس کا جواب جب نہ میں ہوگا تو فرشتے اسے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس حدیث پاک سے، اس روایت، اس تفسیر سے پتہ چلا کہ وہ مسلمان جو حضور کا امتی ہو، حضور کا غلام ہو، حضور کا عاشق ہو، حضور سے سچا پیار کرتا ہو، حضور کی عقیدت رکھتا ہو اور ساتھ مولا علی سے بھی محبت کرتا ہو، صحابہ سے محبت کرتا ہو، صدیق اکبر کی محبت بھی ہو، فاروق اعظم کا پیار بھی ہو، عثمان غنی کی عقیدت بھی ہو، مولا علی کا عشق بھی اس کے سینے میں موجیں مارتا ہو تو اللہ کریم اس مسلمان کو جہنم سے بچا کر اپنی رحمت کے صدقے، اپنے محبوب کے محبوب مولا علی سے محبت کے صدقے اللہ اسے جنت میں بے شمار نعمتوں سے مالامال فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہم اللہ رسول سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ ہم سے بھی پیار کرے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اس کا ایک بہترین طریقہ اللہ کے محبوب مولا علی سے سچی محبت کرنا ہے۔ ہاں مولا علی وہ عظیم ذات ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں حب علی جن عبادہ
میرے علی سے محبت کرنا یہ بھی رب کی عبادت ہے۔ مولا علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ذکر علی شن عبادہ، میرا علی وہ ہے کہ اگر کوئی امتی میرے علی کا ذکر کرتا ہے اللہ کریم اسے بھی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہی علی شن عبادہ، فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی رب کی عبادت ہے۔ ہاں، جس طرح مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے، کعبہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے، رمضان اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اولاد ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا، قرآن کو چومنا، قرآن کو چھونا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن سے پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مسلمان نماز پڑھے یہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھے یہ بھی عبادت ہے، حج زکوٰۃ ادا کرے یہ بھی عبادت ہے۔ الغرض مسلمان دنیا میں جو بھی نیکی کرتا ہے یہ ساری عبادت ہیں۔ فرمایا جس طرح اللہ کے یہ سارے نیک اعمال اب رب کی عبادت بن جاتے ہیں اس پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، بالکل اسی طرح میرے علی کا ذکر کرنا، میرے علی سے محبت کرنا، یہاں تک کہ میرے علی کو چہرے کو دیکھنے کی برکت سے اللہ اس امتی کو بھی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے ان صاحبان کی وجہ سے، ان کی اس بابرکت محفل سجانے کی وجہ سے میں اور آپ اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات ہیں کہ جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے، جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جن سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، جن سے صحابہ بھی محبت کرتے ہیں، جن سے 1400 سالہ تاریخ میں ہر دور کے، ہر سال کے ہر مسلمان جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ مولا علی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ہاں، خالی مولا علی کا نام نہیں لیتے، مولا علی کا نام بھی لیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، ان کی برکتیں بھی لیتے ہیں، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات کو بھی اپنے آپ پہ نافذ کرتے ہیں۔ مولا علی سے محبت یہ عین ایمان ہے، کامل ایمان کا بہترین ذریعہ مولا علی سے محبت ہے۔ اب بتائیں اس سے بڑا کمال کیا ہوگا؟ اعمال میرے اور آپ کے کیسے ہیں ہر کسی کو اپنا پتہ ہے۔ ابھی رمضان کی 25ویں شب آ گئی، ہم میں سے کتنوں نے روزے رکھے پورے، کتنوں نے پوری تراویحیں پڑھی، کتنوں نے پورا قرآن ختم کیا، کتنوں نے پوری نمازیں پڑھی، ہر ایک کو پتہ ہے ہم اعمال میں کیسے ہیں۔ لیکن یہ روایت ہمارے ایمان کو ٹھارس بنا رہی ہے۔ اگرچہ میزان پر نیکیوں کا پڑلا کم ہو گیا، گناہ بڑھ گئے، جہنم کا حقدار بن بھی گیا، تب بھی علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں اللہ جہنم میں داخلے سے پہلے اسے روک کر آخری سوال کرے گا کہ اب یہ بتا میرے محبوب کے محبوب مولا علی سے کتنا پیار کرتا تھا، کتنی محبت کرتا تھا۔ اس پر دو روایت سن کر میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ الحمدللہ جس پاکیزہ ہستی کا ہمیں انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں اپنے وقت کو انتہائی مختصر کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، جن سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مولا علی خود وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے نبی کی محبت میں گزاری۔ یہ نبی سے محبت، نبی کا پیار، نبی کا ادب، نبی کا احترام اتنا کامل تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، ان کی جوانی، یہ تو بعد کی بات ہے، ان کی شان تو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، بطن اقدس میں تھے، تب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، آپ کا ادب و احترام بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب شیطان اگر یہ بات سن لے تو ظاہر اسے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ، ایک بچہ پیٹ میں ہو تو وہ نبی سے محبت کر رہا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک بچہ پیٹ میں ہے، اسے کیا پتا نبی کون ہے؟ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے کیسے ادب کرے گا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ روایت سنیے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مکی مبارک زندگی ہے، 40 سالہ مکہ دور، جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت اتنی کمال کی تھی کہ مسلمان تو محبت، ادب، احترام کا پاسداری کرتے تھے، لیکن کفار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے، سامنے اگرچہ برا بھلا کہتے لیکن پیٹھ پیچھے کہتے کہ یہ نبی سچا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں نا بس وہ ہو جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر مولا علی میرے بطن میں تھا تو میں نے کبھی شرک نہیں کیا، اگر میں کسی گناہ کا ارادہ کرتی تو میرا علی میرے بطن میں رہتے ہوئے پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ جس سے مجھے تکلیف ہوتی اور میں اس شرک سے، گناہ سے بچ جاتی، رک جاتی۔ سبحان اللہ۔ عام بچہ یہ نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشات ہوں اور مصطفیٰ جان رحمت کی نوازشات ہوں۔ یہاں تک کہ بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرا علی میرے پیٹ میں تھا اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے سبحان اللہ۔ تو میں بیٹھی رہتی، کھڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب حضور آتے اور میں حضور کو دیکھتی، اب میرا ارادہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کروں، لیکن میرا علی میرے پیٹ میں مجھے حرکت دیتا، سبحان اللہ۔ پیٹ میں حرکت کرتا اور وہ زبان حال سے کہتا ماں کھڑی ہو، تو دیکھ نہیں رہی امام الانبیاء تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب تک میرا علی میرے پیٹ میں رہا 9 ماہ تک، جب بھی امام الانبیاء میرے گھر تشریف لائے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑی ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ اور جب تک آقا نہیں بیٹھتے تھے میں بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ فرمایا وجہ یہ تھی کہ جب آقا تشریف لاتے تو مولا علی پیٹ میں حرکت کرتے اور مجھے مجبوراً کھڑا ہو کر امام الانبیاء کا استقبال کرنا پڑتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ایسا آیا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میرے شوہر مولا علی کے والد جناب ابو طالب تشریف لائے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، تو آپ فرماتی ہے کہ میں حضور کے استقبال کے لیے وہی حسب عادت، مولا علی نے پیٹ میں حرکت کی تو مجھے مجبوراً کھڑا ہونا پڑا، تو میں نے کھڑا ہو کر کھڑی ہو کر حضور کا استقبال کیا۔ جب سرکار چلے گئے تو میرے شوہر جناب ابو طالب نے فرمایا کہ فاطمہ تم کھڑی کیوں ہوتی ہو؟ ابھی اس وقت کی بات ہے جب اعلان نبوت نہیں تھا، میرے آقا علیہ السلام ایک پاکیزہ زندگی لوگوں کے اندر رہ کر گزار رہے تھے، جب اعلان نبوت ہوا تو پھر تو کمال ہو گیا نا، پھر تو صحابہ جان دینے والے بن گئے۔ جب وہاں کے لوگ حضور کو عام انسان سمجھ رہے تھے، جبکہ ایمان والے میرے آقا علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے، ادب کرتے، جناب ابو طالب نے فرمایا کہ تم کھڑی کیوں ہوتی ہو؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ سارا حال سنایا، میں نے کہا کہ میں کھڑی نہیں ہوتی، مجھے کھڑا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کون کھڑا کرتا ہے؟ کہا یہ جو میرے پیٹ میں ہے، یہ بچہ مجھے کھڑا کرتا ہے، میں نہیں چاہتی پھر بھی مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کیوں؟ میرا لخت جگر حرکت ایسی کرتا ہے کہ مجھے تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جب تک کھڑی نہ ہوں تکلیف دور نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو طالب نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں کہ آج تم کھڑی نہیں ہونا، آج جب سرکار آئے نا تو کھڑی نہیں ہونا۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھ گئی اور میرے شوہر جناب ابو طالب میرے کندھے کی طرف سے آئے اور انہوں نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے یوں دبایا، اب کھڑا نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی سرانے کھڑے تھے اور اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے پہلے کی عادت کھڑی نہیں ہوتی تھی،
مگر مولا علی پیٹ میں حرکت کرتے اور مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کھڑے ہو کر امام الانبیاء کا استقبال کرتا. مگر آج آزمائش آ گئی. آج شوہر سر پہ کھڑے ہیں جناب ابو طالب اور کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دبایا ہے, نہیں اٹھنا نہیں. کب؟ جب آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا. اب یہاں حضور کے چچا, یہاں حضور کی چچی ہے, وہ بی بی فاطمہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزار دی اور جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے نوازا. اب علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں جناب ابو طالب نے بی بی فاطمہ کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر دبایا, کہا حضور آئیں گے مگر تم کھڑی نہیں ہونا. اب ایک طرف ان کی طاقت تھی, ان کا روب تھا, ان کا دبدبہ تھا, ان کی کوشش تھی کہ آج میں انہیں کھڑا نہیں ہونے دوں گا. مگر بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے جب امام الانبیاء میرے گھر تشریف لائے تو میرے بیٹے مولا علی نے میرے پیٹ میں ایسی حرکت کی کہ فرمایا مجھے وہ حرکت سے اتنی تکلیف محسوس ہوئی اور میں اس درد کو برداشت نہ کر پائی. اچانک ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم میں کسی نے جھٹکا دیا ہو اور میں اچانک کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے لگ گئی. اب فرماتی ہیں اب انہوں نے دبانا کی جتنے کی کوشش کی مگر ان کی طاقت وہ کم پڑ گئی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ میں رہتے ہوئے وہ طاقت دکھا کر مجھے اپنے قدموں میں کھڑا کر دیا. علماء نے کہا اگرچہ جناب ابو طالب حضور کے چچا ہیں مگر وہ یہاں اپنی طاقت آزما رہے تھے, مگر مولا علی اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر میرے آقا سے محبت کر رہے تھے, حضور سے پیار کر رہے تھے. اپنی ماں کے پیٹ میں آپ نے وہ جوہر دکھایا, آپ سے یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے آقا تشریف لائیں اور میری ماں حضور کے استقبال کے لیے کھڑی نہ ہو, میری ماں بیٹھی رہے, اس کو گوارا نہ کیا اور آپ نے پیٹ میں اپنی روحانی طاقت سے اپنی ماں کو کھڑا کر کے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے راضی کیا ہے. اس سے پتہ چلا, فرمایا جب تک میرے آقا میرے گھر میں تشریف فرما رہے, بی بی فاطمہ فرماتی ہیں اگر میں بیٹھنا چاہتی تب بھی میرا لخت جگر مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. جب تک میرے آقا کھڑے رہے میں بھی کھڑی رہی اور اس سے بھی بڑا کمال یہ تھا, بی بی فاطمہ فرماتی ہے اگر میں حضور کے کبھی سامنے سے گزرنے کا ارادہ کرتی تو مولا علی پھر میرے پیٹ میں حرکت کر کے مجھے حضور کے پیچھے جانے پہ مجبور کر دیتے. میں نے جب تک مولا علی میرے لخت جگر میرے بطن اقدس میں رہے میں نے کبھی اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ نہیں کی. کیوں؟ مولا علی جانتے تھے کہ یہی وہ آقا ہے جن سے میں بھی محبت کرتا ہوں, اللہ بھی محبت فرماتا ہے, اور وہ جانتے تھے کہ یہی وہ آقا ہے جن کے صدقے اللہ مجھے ولایت کا شہنشاہ بنا دے گا, جن کے صدقے اللہ مجھے ولایت کا تاج عطا کرے گا. مولا علی نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر میرے آقا علیہ السلام کا ادب کر کے حضور سے محبت کر کے قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو پیغام دیا اگر چاہتے ہو دنیا سنور جائے, قبر سنور جائے, آخرت سنور جائے تو اس کا ایک بہترین طریقہ میرے محبوب آقا سے سچی محبت کرنا ہے. لہٰذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بطن اقدس میں رہ کر جب بچپن میں اتنا ادب کر رہے ہیں, اتنا پیار کر رہے ہیں, آپ سوچیں جب ماں کے پیٹ میں اتنا ادب ہے تو بچپن میں کتنا ادب کیا ہوگا. ماں کے پیٹ میں اپنے آقا سے اتنی محبت کر رہے ہیں تو بچپن میں کتنی محبت کی ہوگی, جوانی میں کتنی محبت کی ہوگی. ہاں جو علی ماں کے پیٹ میں رہ کر میرے آقا پر اتنی اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو, اتنا ادب کرے, اتنا احترام کرے, اتنی محبت کرے, تو اس علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی محبت میں, نبی کے پیار, نبی کے عشق میں گزر گیا ہے. لہٰذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت 21 رمضان مبارک آپ کا یوم شہادت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر دنیا, قبر, آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو میرے آقا سے بھی محبت کرو, حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرو, مجھ علی سے بھی محبت کرو, اللہ تمہاری دنیا, قبر و آخرت کو روشن فرما دے گا. اس سے پتہ چلا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہی اصل ایمان ہے, یہی نجات کا ذریعہ ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسان جب پیار کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے. جی ہاں, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے قبول فرما لیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے امت کے لیے دعا مانگی, اللہم والی, اے اللہ جو میرے
علی سے، اے اللہ تو میرے علی سے محبت کر، من والا ہو، اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے علی سے محبت کرے، اللہم حبب ہو، اے اللہ تو اس سے محبت فرما، من حبہ ہو، جو میرے علی سے محبت کرے۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر یہ ہمارے لیے بشارت ہے، کامل ایمان کی نشانی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی یہی ہے، حضور بھی یہ چاہتے ہیں کہ میری امت میرے علی سے سچی محبت کرے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مسلمان سچی محبت کرتا ہے، سچی محبت کا مطلب اسے دنیا میں چاہے کتنی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، وہ کیسی ہی دنیا کی زندگی گزار رہا ہو، مگر مولا علی کی محبت سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہیں کرتا، بلکہ جتنی آزمائش آئے، مصیبت آئے، مولا علی کی محبت پر قائم رہتا ہے۔ اور جب بندہ قائم رہتا ہے تو میرا کریم رب اسے کن انعامات سے نوازتا ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یمن میں ایک شخص تھا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے تر رہتا، یا علی یا علی، یا مشکل کشا، یا شیر خدا، یا حیدر کرار، ان نعروں سے وہ اپنی زبان کو تر رکھتا۔ اس کی دکان تھی، پرچون کی دکان، جس میں کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے۔ اس کی یہ دیوانگی، یہ محبت، یہ پیار یہ یمن میں پھیل گیا، اور اتنا پھیلا کہ یمن کا ہر مسلمان اسے جب بھی دیکھتا تو کہتا ہے یہ مولا علی کا دیوانہ آ رہا ہے، یہ مولا علی کا ملنگ آ رہا ہے، مولا علی سے بڑا پیار کرنے والا آ رہا ہے۔ لوگوں نے اس کا امتحان لیا، کہا چلو اسے آزماتے ہیں کہ یہ محبت میں کامل بھی ہے یا نہیں۔ اسے میں نے شروع میں کہا امتحان آئے گا، امتحان میں تو آزمائش ہوتی ہے کہ کامل ہے یا ناقص ہے۔ امتحان میں بھاگ گیا یا اب بھی مولا علی کی محبت پہ قائم ہے۔ اب اس کی پرچون کی دکان تھی تو لوگ اس کے پاس دکان پر آئے، اور جو بھی آتا سلام دعا ہوتی، کہتا ہاں سناؤ کیسے ہو، کہا ٹھیک، کہا مولا علی کی محبت، کہا کمال ہے، میرا تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے ہی مولا علی کی محبت میں، ہر وقت بس مولا علی کے نعرے۔ کہا کتنی محبت کرتے ہو، کہا بہت محبت کرتا ہوں، کہا کیا دے سکتے ہو، کہا سب کچھ لٹا سکتا ہوں۔ اچھا سب کچھ دے سکتے ہو، جان ہاں دے سکتا ہوں، مال قربان کر سکتا ہوں، میرے پاس جو ہے سب دے سکتا ہوں، بس مولا علی کی محبت سلامت رہے۔ اب لوگوں نے اس کو آزمایا، اب جو اس کی دکان پہ آتا، مثال کے طور پر یہ 5 کلو چینی دو، اب وہ تول کے دے دیتا۔ جب جانے لگتا بولا پیسے، کہا پیسے مولا علی کے کھاتے میں لکھو۔ ہمارے ہاں اس طرح کا امتحان ہو تو ہم کیا کریں گے، سب اپنے اوپر غور کر لیں، مگر وہ کیسا دیوانہ تھا۔ دوسرا آیا، ہاں اتنا 10 کلو آٹا دو، دے دیا، کہا پیسے، کہا مولا علی کے کھاتے میں لکھو۔ اور وہ کیا کرتا، رجسٹر اٹھاتا اور اوپر لکھا مولا علی کا کھاتا اور 10 کلو کے اتنے پیسے۔ تیسرا آیا، ہاں گھی دے دو 5 کلو، دے دیا، پیسے، کہا مولا علی کے کھاتے میں لکھو۔ المختصر کرتے 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 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینے، یہاں تک کہ اس کی دکان خالی ہو گئی۔ دکان بھری ہوئی تھی، ساری دکان گئی، کس کے نام پر، مولا علی کے نام پر۔ اب پورا مولا علی کا کھاتا بنا لیا اس نے، جتنی پوری دکان کا سامان تھا سارا دے دیا، کس کے نام پر، مولا علی کے نام پر۔ یہ ہے اصل محبت۔ اب کچھ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، یہ تم نے کیا کیا، کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کہا خالی میں زبان کے نعرے نہیں لگاتا، میں نے کر کے دکھایا ہے، بس میری ایک خواہش ہے، دکان گئی تو جائے مگر مولا علی میری محبت قبول کر لے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی ہونی چاہیے۔ گھر گیا، اب بیوی بھی تو تھی نا، ڈی ایس پی صاحب ہمارے، اب اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، پوری دکان خالی، اسے خبر پہنچ گئی۔ اب اس نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، کہا پوری دکان مولا علی کے نام پہ دے دی، ہم کھائیں گے کہاں سے، کہا مولا علی کھلائیں گے۔ کہا اچھا ایسا کرو، جن کے مولا علی کے نام پہ دیے نا، جن لوگوں کو دیے ان کے پاس جاؤ، ان کو بولو کچھ تو پیسے دو،
پوری دکان آٹا چینی لے کر سب کچھ خالی کر دیا، کچھ تو پیسے دو تاکہ میں گھر بار چلاؤں، اپنا اور بیوی بچوں کا کچھ پیٹ تو پالوں، سب کچھ لے لیا تم نے۔ اس نے کہا مولا علی کے نام پہ دیا ہے، اب لے کیسے سکتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ تو محبت میں جھوٹا ہے، دیتے ہوئے تو کہتا تھا ہاں محبت میں کامل ہوں، سب کچھ دے دیا، مگر اب کہتا ہے کہ اس میں سے تھوڑے پیسے دو۔ اب جان پر بن پڑی، فاقے آنے لگے تو کہا کچھ پیسے دو اور میں اپنا بیوی بچوں کا پیٹ بھروں، کہا نہیں ہو سکتا، لوگ مجھے کہیں گے یہ ناقص جھوٹا ہے۔ بیوی نے کہا اگر لوگوں سے بھی نہیں لے سکتے تو پھر اس علی سے لو جس کے نام پہ تم نے پوری دکان لوٹائی۔ تانا دیا بیوی نے، 3 دن گزر گئے، گھر میں فاقہ، کھانے پینے کو نہیں تھا، پانی پہ گزارا کر رہا ہے، خود پانی پی رہا ہے، بیوی بچوں کو پانی پلا رہا ہے۔ تو جب بیوی کے تانے سنے اور صاف صاف انکار کر دیا کہ نہیں مانگوں گا نہیں لوگوں سے، جان جاتی ہے تو جائے، مگر جو چیز مولا علی کے نام پہ دے چکا وہ واپس نہیں لے سکتا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب چوتھا دن، چوتھی رات آئی اور جب بیوی کا یہ تانا اس نے سنا، جاؤ پھر اس علی سے مانگو، اس علی کو پکارو کہ جس کے نام پر تم نے ساری دکان لوٹائی۔ اب یہ جملہ اسے لگا اور چوتھی رات جب عشاء کی نماز پڑھ کر سونے لگا تو مولا علی کو یاد کیا۔ اب مولا علی کو پکارا، یا علی مشکل کشا میری مشکل کشائی کیجیے، اتنا نواز دیجئے کہ میں اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، مجھے مانگنے کی حاجت نہ پڑے۔ اب رات کو سونے سے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا رہا، یاد کرتا رہا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت کرنے والا سچا ہو، پیار بھی کرتا ہو، مولا علی کو پکارے اور مولا علی مشکل کشائی نہ فرمائے۔ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں وہ دیوانہ جب چوتھی رات سو گیا، اس کی سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھتا ہے کہ مولا علی کے بھی آقا امام الانبیاء اس کے گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب وہ تاجر کہتا ہے، وہ دیوانہ کہتا ہے جب میرے آقا میرے گھر میں تشریف لائے تو حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے روشن بھی ہوا، خوشبو سے معطر ہوا، قریب تھا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کچھ فریاد پیش کرتا۔ میں نے دیکھا میرے آقا اکیلے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں حسنین کریمین بھی میرے گھر تشریف لا چکے ہیں۔ اب فرماتے میرے آقا میرے گھر میں ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، جب میں حضور کے قریب آیا اب ہمت نہیں بنی کہ کچھ عرض کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن جاؤ اپنے والد کو بلاؤ، اسے کہو آقا اس کا کھاتا صاف کرے، اس کا بل ادا کرے۔ امام حسن اٹھے، وہ تاجر کہتا ہے یہ سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ امام حسن اٹھے، دوڑے دوڑے مولا علی کے پاس گئے، تھوڑی دیر بعد مولا علی کو لائے اور جب مولا علی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی یہ تیرا دیوانہ ہے، یہ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس نے اپنا سب کچھ تمہارے نام پہ لٹا دیا ہے۔ اب میں محمد علیہ السلام تجھے حکم دیتا ہوں، اس نے تیرے نام کا کھاتا، علی کے نام کا کھاتا بنایا ہوا ہے، اب میں چاہتا ہوں تم اس کے سارے بل کی ادائیگی کرو۔ مولا حسن فرماتے ہیں میرے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جو سونے سے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی اور اس تاجر کو دی، فرمایا لو تم نے ہمارے نام پر جتنا مال لٹایا ہے یہ اس سے زیادہ ہے، اور اللہ نے چاہا تو اللہ اس میں تمہیں مزید برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اب وہ تاجر کہتا ہے میں خواب میں روتا رہا یہاں تک کہ میری آنکھ کھلی، کہا جب آنکھ کھلی تو اللہ کی قسم اس علی، اللہ نے جس علی کو اتنا مقام دیا ہے، جس علی سے میں ساری زندگی سچی محبت کرتا رہا، جب کہا آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا خواب میں مولا علی نے جو سونے کی اشرفوں سے بھری تھیلی مجھے عطا کی تھی، کہا وہی تھیلی میرے سر کے سرحانے موجود تھی۔ اب اس تھیلی کو اٹھایا اور اپنی زوجہ کے پاس آیا، اب کہا یہ لو، کہا یہ کیا ہے، کہا دکان کا کھاتا۔ اب ڈی ایس پی تو ڈی ایس پی ہوتا ہے نا، تو اس کا حال تو ظاہر ہے پھر گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ اس نے کہا یہ راتوں رات کہاں سے آئے، کمانے تو تم کہیں گئے نہیں، دکان تمہاری خالی، یہ راتوں رات سوئے سوئے صبح اٹھے، یہ کہاں سے آئے، کہا یہ میرے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں میرے ہیں، کہا نہیں حرام کے ہو سکتے ہیں، کہا نہیں حلال ہیں، پاک ہیں، کہا نہیں بتاؤ کیا ہوا، کہاں سے لائے، اب نہیں بتایا، پہلے مذاق اڑا رہے تھے اب خاموش رہا۔ بیوی دی کیسی تھی، کہا اگر یہ حرام کے ہے تو میں تو ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گی،
تمہیں بھی نہیں کھانے دوں گی، یا تو راز بتاؤ، راز کیا ہے؟ کہا راز نہیں بتاؤں گا، بس اتنا یقین ہے کہ حلال ہیں، کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے ہمیں دیے گئے۔ بیوی نے یمن کے قاضی کے پاس جا کر مقدمہ دائر کیا کہ میرا شوہر مجھے لگتا ہے کہ راتوں رات کہیں سے ڈکیتی کر کے چوری کر کے مال لایا ہے، راتوں رات امیر بن گیا جبکہ اس کے پاس 3 دن سے کچھ بھی نہیں ہے۔ قاضی نے ان کے شوہر کو بلایا، سارا مقدمہ ہوا، المختصر پورا حال سنا۔ اب اس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے نے اپنا پورا واقعہ سنایا، کہا اس طرح میں مولا علی سے محبت کرتا تھا، لوگوں نے آزمایا، مولا علی کے نام پہ سب کچھ لے گئے، میری دکان خالی ہو گئی، اور جب پیسے مانگتا تو لوگ کہتے مولا علی کے کھاتے میں لکھو، میں لکھتا رہا، مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ 3 دن جب فاقے سے گزرے، بیوی نے تانا دیا، ٹھیک لوگوں سے نہیں لے سکتا تو مولا علی سے لو۔ میں نے مولا علی کو پکارا، مولا علی میرے خواب میں تشریف لا کر میری مشکل کشائی فرما گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب تے کیسے ہو؟ خواب کی بات ہے، نبی کا خواب تو حجت ہے، امتی کا تو نہیں بن سکتا۔ سچ کیسے ہو کہ واقعی یہ وہی پیسے ہیں جو مولا علی نے دیے، یہ چوری کے نہیں ہیں، ڈکیتی کے نہیں ہیں؟ بیوی کا شک کیسے دور ہو؟ وہ تو قسم کھا رہا ہے، واقعہ سنا رہا ہے کہ نہیں یہ مولا علی نے دیے ہیں۔ اب لوگ بھی مان رہے ہیں مگر بیوی نہیں مان رہی، کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ تو قاضی نے پھر ایک فیصلہ کیا، کہا ایسا کرو اس کا وزن کرو، اس کا وزن کر کے اس کی قیمت تو دیکھو کتنی ہے، اگر اس کی قیمت اور وہ جو مولا علی کا کھاتا رجسٹر پہ لکھا ہوا ہے اس کی قیمت اگر برابر ہو جائے تو سمجھ لیا جائے گا کہ یہ وہی رقم ہے جو مولا علی نے اپنے دیوانے کو خواب میں عطا فرمائی۔ اگر یہ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ رقم مولا علی نے نہیں دی اسے۔ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں جب یہ قاضی نے فیصلہ لوگوں کے سامنے سنایا تو دیوانے نے کہا مجھے یقین ہے آپ اس کا حساب کر کے دیکھ لیں۔ فوراً سنار کو بلایا گیا، اس کو یہ سارے سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دی گئی، اس سے وزن کیا، اس کی قیمت لگائی، کہا اس کی قیمت وہی بنی جو قیمت مولا علی کے کھاتے میں لکھی ہوئی تھی۔ جب قاضی نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر دیکھا تو قاضی نے کہا ہاں اب میں اللہ کی قسم کھا کر یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ یہ رقم حلال بھی ہے، پاک بھی ہے، اور اس نے لوٹ مار کر نہیں، چوری کر کے نہیں، ڈاکہ زنی سے نہیں، بلکہ یہ وہی رقم کے جو مولا علی نے خود اپنے اس دیوانے کو عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا لوگوں سنو، یہ مولا علی کا دیوانہ ہے، یہ مولا علی سے پیار کرتا ہے، لوگوں نے اسے آزمایا مگر یہ آزمائش میں کامیاب ہوا، مولا علی سے محبت میں سچا اترا ہے، تو اللہ کریم نے مولا علی کے ذریعے اس کی جو مشکل کشائی بھی فرمائی، اس کی مدد بھی فرمائی، اور اس کے اس سارے نقصان کو پورا بھی کیا، اور اللہ نے پھر اسی مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہی تاجر یمن کے مالداروں میں شامل ہونے لگ گیا۔ اس سے پتہ چلا اگر مسلمان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کر لے، سچا پیار کر لے تو اللہ کریم اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے، میرے آقا بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ارے اس سے مدد کیا ہوگی کہ علی سے محبت کی اور خواب میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا دیدار عطا فرما دیا، حسنین کریمین نے اپنا دیدار عطا کیا، اور خواب میں خود مولا علی نے جا کر اسے دیدار کر کے اس کی محبت پر کامل مہر لگا دی ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا سنورے، قبر سنورے، آخرت سنورے، ہمیں چاہیے ہم بھی مولا علی سے سچی محبت کریں، مولا علی سے پیار کریں، مولا علی کی سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کریں، مولا علی کے نام پہ لنگر پکائیں، خود کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کریں، مولا علی والے عقائد اپنائیں، مولا علی والے اعمال اپنا کر جب زندگی گزاریں گے اللہ نے چاہا تو مولا علی کے صدقے ہماری دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ آخر میں علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں چاہوں گا چند اشعار پڑھتا ہوں، کوئی لب خاموش نہیں رہے گا، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں تاکہ ان کی آمد سے پہلے محفل میں ذوق شوق ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ ان کے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان روشن ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر پڑھیے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 کی صدا آپ کی آنی چاہیے۔ اہل نظر کی آنکھ
آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، بولو اہل وفا کے دل کا سہارا، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، ہاں جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، رحمت نے لے لیا، رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اسی لیے ہے تمہارا یہ نام علی علی، اس لیے ہے تمہارا یہ نام علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے
علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کو